یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت میں عموماً لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نفل نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکل آئے تو میزان پوری ہو جائے۔ فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں اور فرض زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی وہ دیگر صدقات سے پوری ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فضائل ذکر۔ نفل نماز کو گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس معمول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ سنن رواتبہ اور دیگر نفل نمازیں گھر میں ادا کرنا قولی اور فعلی احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی قبرستان میں نماز ممنوع ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اس میں نفل نمازیں ادا کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نفل کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی خاص کر لو، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردوں کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اسی گھر کے مکین حیات سعیدہ گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ مکان جس کے باسی ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، وہ زندگی کی حقیقی لذتوں سے نا آشنا ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ نفلی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اللہ فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ نوافل کے قریب رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مدد طلب کرے تو میں مدد کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفل نماز فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور فرمایا رب کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی نماز میں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی، حالانکہ رب کریم ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے کی نماز پوری ہے تو اس کے لیے پوری نماز لکھی جائے، اور اگر اس کی فرض نماز میں کوئی کمی باقی رہے تو اس کو نوافل سے پورا کر دیا جائے، پھر باقی اعمال اس پر مرتب کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا
ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو صورت آپ کو آتی ہے وہ صورت آپ پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ صورتیں خاص ہیں، اس لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو صورت آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے، اور اس کے لیے ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 پڑھنا چاہیں تو تب بھی بہتر ہے، اور اگر 4 پڑھنا چاہیں تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں گے زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے اس پہر کاموں پر جا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتے چلیں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں: میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ تھے کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور دوبارہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجیے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دیں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور جو شخص 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے تو یہ نماز اس کے پورے دن کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت نعیم بن حمار الغطفانی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز ادا کرے گا تو میں اس کو تمہارے لیے قیامت کے دن کافی کر دوں گا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اللہ کے ذکر میں مصروف رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا تو اس کے لیے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔